السلام علیکم. مائی ڈائری میں آپ کو خوش آمدید. میرا نام اقرا تبسم ہے اور آج کے پروگرام کا ہمارا ٹاپک ہے اردو زبان. اردو زبان ہماری قدیم زبان ہے جو کہ انتہائی خوبصورت ہے اور آج کے دور میں نوجوان نسلوں کی اردو زبان کو لے کر دلچسپی ختم ہوتی جا رہی ہے. انگریزی زبان کا رجحان اور ضرورت بڑھتی جا رہی ہے جو کہ ہمارا ایک اردو زبان کو لے کر ہمارا ایک سوشل سٹیٹس اور بہت سارے جاب بیریئرس کی وجہ بھی بنتا ہے. اسی حوالے سے ہمارے ساتھ آج بہت ہی مایہ ناز شخصیت موجود ہیں جو نہ کہ صرف اردو زبان کو بہت بہترین طریقے سے جانتے ہیں بلکہ حال ہی میں ان کی ایک بہترین بک جو ہے اردو شاعری کے حوالے سے شائع کی گئی ہے اور وہ اردو لٹریچر کے ٹیچر بھی ہیں, استاد بھی ہیں. ان سے بات کریں گے اور جانیں گے کہ وہ اردو کے حوالے سے ہم سے کس طرح سے پروموٹ کرتے ہیں, انہیں ہم سے کس طرح سے ان کو بات کرتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر سب سے پہلے آپ کو بہت مبارکباد آپ کی بک کے لیے اور تھینک یو سو مچ, آپ نے اپنی قیمتی ٹائم میں سے تھوڑا سا ٹائم ہمارے لیے نکالا اور اس پہ گفتگو کی. سر پلیز بتائیے گا کہ آپ کی جو بک ہے اس میں آپ نے اس کا نام خندہ و علم رکھا ہے. سر آج کے دور میں جو کہ اردو زبان بہت ہی مشکل زبان سمجھی جاتی ہے, اس کو سمجھنے بہت لوگ بہت کم سمجھتے ہیں اس زبان کو, تو خندہ و علم کا کیا مطلب ہے اور اس کو کس طرح سے لوگ سمجھیں گے اور اس کو خریدیں گے؟ آپ کا سوال بہت خوبصورت ہے. خندہ کے معنی ہوتے ہیں خوشی اور علم کا مطلب ہے دکھ. یہ میں آپ کو کمپیکٹ کر کے جو ہے وہ بتا رہا ہوں. تو خندہ و علم جو ہیں یہ زندگی کا استعارہ ہے, ٹھیک ہے. یعنی زندگی میں خوشی بھی ہوتی ہے اور غم بھی ہوتا ہے, تو اس لیے اس کا نام میں نے خندہ و علم رکھا ہے کیونکہ اس کتاب کے اندر نثری نظمیں ہیں اور یہ نثری نظمیں خوشی پر بھی مبنی ہیں اور غم پر بھی, اور اس میں دکھ بھی ہے, تکلیف بھی ہے اور خوشی بھی ہے, اس لیے اس کا نام جو ہے وہ میں نے بہت خوبصورت بات کی آپ نے. سر پاکستان میں تعلیمی اداروں کا جو رجحان ہے وہ زیادہ تر انگریزی زبان میں ہوتا جا رہا ہے اور ظاہر ہے مارکیٹ میں اس کی ڈیمانڈ بھی بہت کم ہو گئی ہے. تو آپ اس کے حوالے سے کیا کہیں گے کہ اردو زبان کو کتنا پروموٹ کرنا چاہیے اور اس کو کس طرح سے لینا چاہیے ہمیں؟ بیٹا سب سے پہلے تو میں کچھ وسیع ادب کا ایک وسیع ذخیرہ ہے اس کا. ادب کی ہر صنف کے اندر ناول ہو, افسانہ ہو, ڈرامہ ہو, آپ بیتی ہو, انشائیہ ہو یا نظم ہو, تو اس کے اندر اردو کا ایک وسیع ذخیرہ موجود ہے اور زبانیں وہی زندہ رہتی ہیں جن کا ادب کا ذخیرہ ہوتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اردو دنیا کی موسٹلی یونیورسٹیز میں پڑھائی جا رہی ہے. میں نے انگریزی کے الفاظ استعمال کیے موسٹلی, یعنی دنیا کی کوئی ایسی یونیورسٹی نہیں ہے جہاں لینگویجز پڑھائی جاتی ہوں اور وہاں اردو نہ پڑھائی جاتی ہوں. آپ یہ دیکھ لیں کہ ہمارے ہمسایہ ممالک ان میں ایران, ترکی, انڈیا تو خیر اردو بولنے والوں کا ملک ہے تو وہ تو ہے ہی, مطلب ایران اور ترکی کے اندر اردو یونیورسٹیز میں اردو کے شعبہ جات قائم ہیں. ہمارے یونیورسٹی کا خود استنبول یونیورسٹی کے ساتھ کنیکشن ہے اور بلکہ انقرہ یونیورسٹی کی جو صدر شعبہ ہیں میڈم آسمان بیلن اوزجان, وہ ہمارے ریسرچ جرنل کی اس کے پینل میں بھی ہیں, ایڈوائزری بورڈ میں شامل ہیں. اور اسی طرح ایران میں تہران یونیورسٹی, مصر میں قاہرہ کے اندر جو الازہر یونیورسٹی ہے وہاں پہ بھی شعبہ اردو قائم ہے اور وہاں پہ پورا ایک ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ کام کر رہا ہے. اسی طرح جاپان کے اندر جن یونیورسٹیز میں یہ اردو لینگویجز پڑھائی جا رہی ہیں وہاں اردو ہے. مثلا اب اوساکا یونیورسٹی میں ڈاکٹر سلیمان یاسر ہیں اور اسی طرح امریکہ کے اندر, برٹش کے اندر اور دیگر کنٹریز کے اندر آپ جس کی بھی یونیورسٹی کو کھولیں گے وہاں اردو پڑھائی جا رہی ہے. اردو کوئی اتنی جو گئی گزری زبان نہیں رہی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اردو کا ایک مستقبل روشن ہے, روشن اس حوالے سے. اور دو چیزیں اس میں بات کرنا چاہوں گا اگر آپ کے پاس ٹائم ہو اس حوالے سے. پہلی بات تو یہ ہے کہ انگریزی کا مستقبل جو ہے وہ اب تاریک ہے, ٹھیک ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ کہ جتنے بھی کنٹریز ہیں, ترقی یافتہ ممالک ہیں, ان میں اپنی زبان بولی جاتی ہے اور اب یہ ہر بچہ, ہر فرد, ہر پڑھا لکھا فرد یہ جانتا ہے, ٹھیک ہے. آپ فار ایگزامپل کوئی چیز خریدتے ہیں, ٹھیک ہے, چونکہ ہم انگریزی پڑھتے آئے ہیں اس لیے میرے جو جملے ہوں گے اس میں انگریزی کے الفاظ آئیں گے, معذرت خواہ ہوں.
ہم کوئی بھی چیز خریدتے ہیں تو اب اس کا بکلٹ دیکھتے ہیں تو وہ 7 سے 8 زبانوں کی، اس کے اندر 7 سے 8 زبانیں جو ہیں وہ موجود ہوتی ہیں، اور صرف انگریزی میں موجود نہیں ہوتی۔ مجھے تو پریشانی یہ ہے کہ آئندہ آنے والے 10 سالوں میں انگریزی کی جگہ ہمیں چینی سیکھنی پڑے گی، ٹھیک ہے، کیونکہ آئندہ جو ہمارے آنے والے جو لارڈز ہیں وہ شاید چینی ہوں گے۔ کیا مطلب سر اردو کی جگہ انگریزی کی جگہ جو ہے وہ چائنیز لیں گے، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ جی بیٹا، آپ دیکھ لیں کہ انگریزی کن ممالک کے اندر بولی جاتی ہے۔ انگریزی اس وقت رابطے کی زبان تو ہے، ٹھیک ہے، لیکن آہستہ آہستہ اس کی اہمیت پہلے سے کم ہوتی جا رہی ہے، یہ کوئی ایکسیپٹ کرے یا نہ کرے، ٹھیک ہے، لیکن آپ ورلڈ سینیریو میں اس کو دیکھیں گے، انگریزی کے الفاظ میں استعمال کر لوں چونکہ انگریزی ہم نے پڑھی، اس لیے بار بار یہ کہہ رہا ہوں۔ ورلڈ سینیریو میں آپ دیکھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ دنیا انگریزی کو اب اتنی پسند نہیں کرتی ہے، خصوصاً جب سے امریکہ سے نفرت بڑھ رہی ہے لوگوں کے اندر، ٹھیک ہے، اور برطانیہ جو ہے وہ سمٹ گیا ہے، انگلینڈ تک، آئرلینڈ اور اسکاٹ لینڈ جو ہیں وہ ڈیفرنٹ ہو گئے ہیں، مطلب انہوں نے آزادی لے لی ہے، ویلز اور انگلینڈ تک جو ہے وہ برطانیہ سکڑ گیا ہے، جس کا سورج کبھی ڈوبتا نہیں تھا اب وہاں سورج نکلتا نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو یہ اب چین جو ہے وہ نظر آتا ہے آپ کو کہ چین آئندہ معاشی طاقت ہے اور نظر آ رہا ہے، تو ظاہر ہے کہ جو معاشی طاقت عروج پاتی ہے تو اس کی زبان، اس کا رہن سہن لوگ اڈاپٹ کرتے ہیں، اس کو اختیار کرتے ہیں، تو اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ کے ہمارے ملک کے اندر جا بجا چینی سیکھنے کے لیے ادارے جو ہیں وہ موجود ہیں، اور کل کلاں کو ہو سکتا ہے کہ آپ کے سلیبس کے اندر بھی ایک سبجیکٹ چینی زبان کا، جیسے سندھ کے اندر ایک سجیشن آئی تھی کہ چینی زبان بچوں کو سکھائی جائے، اور شاید وہاں پہ آپشنل آ بھی گئی ہے، یہ پنجاب کے اندر بھی آپشنل آ جائے گی، اور اسی آہستہ آہستہ سارے پاکستان میں کہ آپشنل چینی زبان بھی جو ہے وہ سیکھیں لوگ، کیونکہ ان کا لین دین ہمارے ساتھ بڑھنے والا ہے سی پیک مکمل ہونے کے جو بعد۔ لوگ انگریزی نہیں بول سکتے اور اردو بھی، مطلب آج کل ہمارا یہ دور چل رہا ہے کہ نہ ہم صحیح سے انگریزی بول سکتے ہیں نہ اردو بول سکتے ہیں، تو ان کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جیسے کہ جابس کے سے ریلیٹڈ اور ڈفرینٹ طرح کے مشکلات انہیں جو فیس کرنی پڑتی ہیں، تو سر اس کا کیا سلوشن ہے، اس کو کس طرح سے لے کر جایا جا سکتا ہے آگے؟ اس کا سلوشن میرے پچھلے جو جوابات تھے اس میں موجود ہے کہ جب تک ہم کسی ایسی زبان کو جو ہمارے قومی سطح پر نہیں بلکہ عالمی سطح پر پیچھے جا رہی ہو، اس کو اپنے سر پہ سوار رکھیں گے تو ڈیفینیٹلی، پھر انگریزی کا لفظ بول دیے، ڈیفینیٹلی ہم جو ہے پیچھے ہی رہیں گے جب تک ہم اپنی ایک مشترک جو ہماری قومی زبان جس کو ہم نے قرار دیا ہوا ہے اس پہ نہیں آئیں گے۔ ابھی پچھلے چند سالوں میں سپریم کورٹ نے ایک ڈیسیجن دیا تھا کہ اب جتنے بھی خطوط لکھے جائیں گے، جتنے بھی یہ دفتری کارروائی ہوگی، وہ ساری کی ساری اردو کے اندر ہوگی، گو کہ کئی چیزوں میں امپلیمنٹیشن اس کی ہو گئی تھی، اور اس کے ترجمے بھی کیے ہوئے ہیں مقتدرہ قومی زبان جس کا نام ادارہ فروغ قومی زبان ہے، انہوں نے اکادمی ادبیات ہے اردو، انہوں نے بہت سارا کام کیا ہوا ہے، اسی طرح اردو لغت بورڈ انہوں نے کافی کام کیا ہے، اردو سائنس بورڈ جو لاہور کے اندر اس کا آفس ہے، ان لوگوں نے بہت سارا کام کیا ہوا ہے سائنس کی کتابوں کے اندر، اور مسئلہ نظام تعلیم کا ہوتا ہے۔ اب نظام تعلیم اگر آپ انگریزی زبان کے اندر رکھیں گے اور آپ کی جو طلب ہوگی وہ یہی ہوگی کہ لوگ انگریزی بولیں، انگریزی سیکھیں، تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ ذہنی غلامی کی علامت ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ سر آج کل تو لوگ فخریہ طور پہ بتاتے ہیں کہ ہمیں اردو نہیں آتی اور انگریزی ہمیں زیادہ آتی ہے، تو اس چیز کو یہ بھی ہمارے لیے ایک پستی کی علامت ہے۔ جی بالکل، جب تک کوئی قوم ذہنی طور پر غلام رہتی ہے اور وہ آزادی کو ایکسیپٹ نہیں کرتی تو تب تک اس کا کوئی علاج نہیں۔ بالکل سر، تھینک یو سو مچ سر، آپ نے اتنا قیمتی ٹائم ہمارے لیے نکالا اور ہمیں اتنی زیادہ معلومات ویورز دیکھنے کے لیے۔ انشاءاللہ اگلی دفعہ ایک نئی انفارمیشن اور نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔